کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان خود اپنے رزق کو کھو دیتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ انسان دن رات صبح شام محنت کرتا ہے، پھر بھی برکت نظر نہیں آتی۔ پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میں اس ایسی حقیقت پہ بات کروں گی جو آپ سب کے ساتھ شاید ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ ہم جانیں گے کہ اسلام میں رزق اصل میں ہے کیا، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن سے ہم نے خود اپنے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کہ میں اینڈ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی کہ کس سے آپ اپنے رزق کے دروازے دوبارہ ویسے ہی کھول سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے رزق میں برکت لا سکتے ہیں دوبارہ، اور یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے دین کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ رزق جو ہے نا، وہ صرف دولت کا نام نہیں ہے۔ اکثر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب ہے دولت، لیکن رزق ایک بہت وسیع چیز ہے۔ آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ کا سکون بھرا گھر، آپ کی نیک نیتی، آپ کا وقت، یہ سب رزق میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، بڑی دولت ہوتی ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم کماتے ہیں مگر ان کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ان کو وہ کم بھی آرام سے پورا ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے مال اور رزق میں۔ اب جو یہ مال ہے نا، وہ اس کوانٹٹی ہے، ایک پیسے کی رقم ہے، اور جو رزق ہے نا، وہ اس میں برکت کا نام ہے، یعنی مال میں برکت ہو، اسے رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، کہ زمین پر ہر چلنے والے کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ آیت سنتے ہی ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے رزق، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ یہ سن کر ہمارے دل میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذمہ رزق ہے تو وہ لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں تو وہ اتنے تنگ دست کیوں ہیں؟ اس کا جو جواب ہے نا، وہ چھپا ہوا ہے ہمارے اپنے ہی اعمال پر۔ ایک بھائی تھے جن کا نام تھا فرحان۔ ان کا بزنس تھا، وہ بڑی محنت بھی کرتے تھے، مگر ہر مہینے کے آخر میں یہ ہوتا تھا کہ حساب کتاب میں کمی ہو جاتی تھی۔ وہ پریشان ہو جاتا اور اس کا یہ گمان تھا، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا ایک ایسا عمل جو وہ روز کرتے تھے، اس عمل نے ان کی برکت رزق میں سے اڑا دی۔ اب وہ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ فرحان صاحب اپنے والد صاحب سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو جھڑکتے تھے، ان کی بات کاٹ دیتے تھے، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے ان کی برکت ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب ہم اپنے والدین کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم خود اپنے رزق میں جو برکت ہوتی ہے نا، اس کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ سیدھا اپنے رزق کے دروازوں پر تالا لگانا ہے۔ لیکن ابھی بھی سب سے بڑی وجہ باقی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، ان سے بات نہ کرنا، ان کا حق کھا لینا، یہ چیزیں بھی رزق پر بڑا اثر کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق خوشحال ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ مطلب یہ کہ ان سے جڑا رہے، ان سے میل جول رکھے، ان کا خیال رکھے۔ یہ حدیث صحیح کی کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا آسان سا عمل بتایا جو ہمارا رزق بھی بڑھا رہا ہے اور ہماری عمر بھی بڑھا رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے چاچوں سے، اپنی پھپھوؤں سے صرف زمین کے لیے رشتے ہی توڑ دیے، سالوں سے ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جھوٹ اور دھوکے کی۔ بزنس میں، نوکریوں میں، رشتوں میں جھوٹ بولنا عام سی بات بن چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر دھوکہ دے کر ہمیں زیادہ منافع حاصل ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان پر ایک ملاوٹ والی چیز بیچتا تھا اور وزن میں بھی کمی کرتا تھا، اور ہر دن یہی سوچتا تھا کہ آج مجھے زیادہ منافع ہو جائے گا، لیکن اس کی دکان دن بدن خالی ہوتی گئی، اس کے کسٹمرز چھوٹتے گئے، اور اس کو یہی پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ جان ہی نہیں پایا اپنی غلطی۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکے سے اور جھوٹ سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہمیں وہ رزق لگتا ہے،
لیکن اس کی جو اصل برکت ہے وہ اس میں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اب وہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، وہ اکثر بیماریوں میں نکل جاتا ہے، نقصان میں نکل جاتا ہے، پریشانیوں میں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ایک ایسی بات جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، حرام انکم جو ہے نا، وہ صرف دنیا میں اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ ہماری دعاؤں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا جو بڑے لمبے سفروں پر ہوتا تھا اور بڑا اللہ اللہ کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، یہاں تک کہ اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ جو بڑا نیک ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، صبح شام اللہ اللہ کر رہا ہے، مگر اس کے اعمال، اس کا رزق وہی اس کی دعاؤں میں، یعنی حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، اس کے رزق کے دروازے بند کر چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سود یہ بھی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ رزق کی سب سے بڑی جو برکت ہے نا، یہ سود اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے سے رزق میں برکت دیتا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سود سے پیسے جلدی بڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بڑھے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ بینک بیلنس نمبروں میں زیادتی ہو سکتی ہے، مگر کبھی بھی اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو وہ برکت والا محسوس نہیں ہوگا، وہ بس بیماریوں میں چلا جائے گا۔ سود ایسی چیز ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنا رزق کیسے بڑھائیں، اپنے رزق میں دوبارہ برکت کیسے لے کر آئیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی راستہ بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، بند ہوئے تمام راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو سب ہم جانتے ہی ہیں۔ توکل اور تقوی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، نا امید نہ ہوں، اس سے بھی ہمارا رزق بڑھے گا۔ اور صلح رحمی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا ادب کریں، حلال کمائیں اور دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا دے رہا ہے نا اس پر شکر کریں، کہ آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ اور محنت کریں اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔